کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجیے، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا جما دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو زندگی کا مزہ چکھ پاتے ہیں۔ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے، اور غصے سے صبر کے ذریعے۔ معذرت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ متعلقہ غلطی کبھی نہ دہرائی جائے۔ دو انسانوں کے درمیان سب سے طویل فاصلہ بدگمانی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب مناجات کی لذت اس ضرورت سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے جس کے لیے انسان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ بھاتی ہی نہیں دنیا کی رونق اس کو جسے اچھا لگتا ہو خود اپنی ذات میں رہنا۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی عالم کے لیے زیور ہے اور جاہل کی جہالت کے لیے پردہ ہے۔ اجنبیت ایک راز ہے اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ جس معاشرے کے نونہال کم عمری میں عشق کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے تو معاشرے کو پھر تعلیم کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ نظر انداز کیجیے اور باریکیوں میں مت جائیے۔ اگر آپ ہر جگہ رکتے گئے تو سب سے نفرت ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اکثر شام کے منظر سے ڈر لگتا ہے، افق پر ڈوبتا سورج مجھے انجام لگتا ہے۔ اللہ سے تعلق کا سب سے اثر انداز اور آسان ترین راستہ قرآن حکیم ہے۔ ڈھلتے سورج نے اداس کیا اور اس حقیقت کے روبرو کیا کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، ہر کہانی کا انجام اور ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سدا بہار کچھ نہیں ہوتا، نہ غم، نہ خوشی اور نہ ہم۔ ہمارے وجود کو بھی ایک دن ڈھل جانا ہے، بالکل اس سورج کی مانند، اور پیچھے رہ جانی ہے تو صرف ایک کہانی۔ تیری رحمت کے طلبگار بہت ہیں اگرچہ کہ گناہ گار بہت ہیں۔ ذکر الہی کی فرصت نہیں ملتی، دنیا کے جھمیلوں میں گرفتار بہت ہیں۔ لوگ کہ سمجھتے ہیں متقی ہم کو، یہ رب جانے کے اداکار بہت ہیں۔ دل بوجھل روح پریشان ہے ہماری، جانے کیوں یا رب بے قرار بہت ہیں۔ منتظر ہیں تیرے ایک کن کے مولا، ہم دکھی اس بار بہت ہیں۔ تیری رحمت کے بھروسے
مانگے تجھ سے، ہم تو ورنہ خطا کار بہت ہیں۔ رہنا آسان تب تک ہوتا ہے جب تک سہنا نہ پڑے۔ جب ہم سہ کر تھک جاتے ہیں تب ہم پاس نہیں رہتے، دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں لوگ آپ کے رویے بخوشی سمجھیں، نہ کہ سہیں اور ٹوٹ جائیں۔ کوئی سورج سے سیکھے عدل کیا ہے، حق رسی کیا ہے، کہ یکساں دھوپ بڑھتی ہے صغیروں میں کبیروں میں۔ اگر وقت گزر جائے اور ہم آپس میں دشمن بن جائیں تو پھر بھی راز ہی ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جتنی زیادہ ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، مایوس اور اداس رہنے کے بہانے بڑھتے جاتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے لوگ ملتے تھے تو ایک دوسرے سے نفع پاتے تھے، آج صورتحال بدل گئی ہے ہمارے مطابق، اب تو لوگوں کو چھوڑنے میں ہی نجات ہے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ بے جا صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچائی ثابت نہیں کر سکتی اور ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بہت سے لوگ چھوٹے یا بڑے عہدوں پر کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر خود کو مضبوط محسوس کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے کمزور ہیں تو ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کمزور ہی رہیں گے۔ جس راستے پر آپ گامزن ہو اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ ایمان والوں کی نمازیں خشوع سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں۔ زندگی تجربات کا نام ہے، کچھ تجربات خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ دنیا خود سکھا دیتی ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ زندگی کی صبح میں غلط راستے پر پڑنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا زندگی کی شام تک اسی راستے پر سفر جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ قرآن سے زیادہ موسیقی میں دلچسپی لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ مٹھی جتنی پکی بند کریں گے چیز ہاتھ سے اتنی ہی سرکتی جائے گی۔ رشتوں کا بھی دم گھٹتا جاتا ہے جب ان پر اتنی سختی کی جاتی ہے۔ سانس لینے دیں، جو آپ کا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں، جو آپ کا نہیں اسے یہ بندشیں اور پابندیاں مزید دور کر دیں گی۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اے موسموں کے بدلنے والے رب، ہمارے دل کی خزاں کو بہار میں بدل دے۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان اپنا بھرم گوا دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انعام اور تحفے کے بارے میں کنجوس سے مشورہ مت لو، جنگ کے معاملات میں بزدل سے مشورہ نہ کرو، اور کسی لڑکی کے متعلق
نوجوانوں سے صلاح مشورہ نہ کرو۔ اس دنیا میں ہم جیسے ہزاروں لوگ ہیں، مگر ہر کسی کی کہانیاں الگ الگ ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، کوئی اپنے لیے جیتا ہے تو کوئی اپنوں کے لیے جیتا ہے۔ کم ہمتی سے کیوں نہ ہو توہین زندگی، انسان کا وقار تو عزم جہاں میں ہے۔ ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جیتنے کا طریقہ آ سکے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جو آپ کو مکمل طور پر بدل دے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اپنے حالات کے مطابق خوش رہنا سیکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں، اپنی چادر کے مطابق خرچ کیجیے، اپنوں کو اپنانا سیکھیں۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ اس میں رہنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزارا ہے۔ انسان جب رو نہ سکے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہو جاتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے۔ کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کے مرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہم بن کے بیٹھے ہیں کہ دنیا چن کے بیٹھے ہیں، نصیحت کی کتابوں کو پرے ہم ڈال بیٹھے ہیں، سبھی سے بدگمانی کی لکیریں کھینچ بیٹھے ہیں۔ سفر کی راہ میں اپنے کیا پیروں کو ہے زخمی، سمیٹا درد کو ہم نے وہ منزل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ فرمانے الہی کے سبھی احکام کو ہم نے دلوں کی سرزمینوں سے نکالے بھول بیٹھے ہیں۔ سکون ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پر اتار کر، چیخ بھی لیتے ہیں اور آواز بھی نہیں آتی۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے لفظ بھی لمس رکھتے ہیں، کوئی بات پڑھ کر مسکرا دینا اور کسی تحریر پر آنکھیں نم ہو جانا، کسی بات پہ دل کا دھڑکنا، اسی بات کی دلیل ہے کہ لفظ بھی لمس رکھتے ہیں۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھتی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، دنیا میں جہالت اس لیے ہے کہ ہم لوگ اب گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جھاڑنے کے لیے پڑھنے لگے ہیں، اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ضرور سوچا کریں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کو ہرا نہیں سکتی۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ ہمیشہ مثبت رہیں چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔
ہر انسان بیک وقت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا ہے تو اس کی برائی اچھال کر باقیوں کو اس کی اچھائی سے محروم نہ کریں۔ سورج کے طلوع ہونے میں ایک پیغام ہے کہ اجالے بانٹ لینے سے کبھی کم نہیں ہوتے۔ جب جب طلب بڑھتی ہے تو ہاتھ خود بخود رب کے آگے پھیل جاتے ہیں۔ ساری بات تو طلب کی ہے۔ جو سخت حالات اور ضرورت کے موقع پر بھی آپ کا ساتھ نبھائے، وہ ایک بہترین دوست ہے۔ کچھ توڑنے سے پہلے یاد رکھیے کہ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر بھی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ الفاظ کے بھی محبت بھرے ہاتھ ہوتے ہیں۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا بتاتا ہے کہ روح بھی پاک ہے۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت کھول دیتا ہے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا یہ ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ خوبصورت اور پیارے دل لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مجھ کو، دنیا گرائے نظر سے یا آسمان سے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف حسد کرتا ہے، اور پھر وہ اس حسد میں کیا کیا نہیں کرتا۔ غصے کا 3/4 حصہ صرف وہم و گمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں۔ اس کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ پارساؤں نے چھوڑ دی مسجد، ایک گناہگار نے آذان دی تھی۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو۔ اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سامنے دلبر نہ ہو تو بندگی ہے بے اثر، جس کو کہتے ہیں عبادت یار کا دیدار ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لایا جائے گا، اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے
اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولا کرو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور شیطانوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی روحوں کو استغفار کے ذریعے محفوظ رکھو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے جاتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ضروری ہے۔ خادم بن کر رہو، کیونکہ خادم ہونے کا عہدہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے تسلیم کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ اگر اسے تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ کسان ہل چلاتا ہے، کھاد ملاتا ہے، مٹی نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے اور پھر پودے کے انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھولوں کو پودے سے زبردستی کھینچ کر نہیں نکالا جا سکتا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ خاموشی، جرت اور محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا بیج بھی ایسے ہی بویا جاتا ہے اور پھر روحانی مراد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کے نقص اور کمی نکالنے میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر عزت نفس کی کمی ہو جاتی ہے، خدا سے دوری اور علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا شخص گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں زندہ رہا جائے، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی بات حقیقت بن کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی حیثیت بھی۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ ماں انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ کو خدا مل جائے گا۔ یہ بات سنت میں سے ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکل کر آئے،
غافل کے لیے ساری کائنات ایک حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے بے چین رہتا ہے اور اپنے زیادہ اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن صاف ہو اور اخلاق اچھے ہوں۔ جب تک کسی آدمی کی پوری طرح سے حالت نہ معلوم ہو جائے، اس کی دوستی کا شوق نہ رکھو، اور جب تک کسی چیز کی حقیقت بالکل اسی طرح معلوم نہ ہو جائے جس طرح وہ ہے، تو اس سے نفرت نہ کرو۔ جس چیز کو پورا نہ کر سکو اس کا وعدہ نہ کرو، جس چیز کو نبھا نہ سکو اس کی ذمہ داری نہ لو، جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کرو، اور جس چیز کی امید میں ملامت کا اندیشہ ہو اس کی طرف دھیان نہ کرو۔ اپنوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو، اور اپنوں سے تعلقات کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ فرزند آدم کو خود پسندی اور تکبر سے کیا واسطہ، کیونکہ اس کی ابتدا حقیر نطفہ اور انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اپنے اندر نجاست اٹھائے پھرتا ہے۔ آدمی تو اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس کو موت نے گرانے کے لیے چن لیا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو تب بھی لوگوں پر ضروری تھا کہ خدا کے احسان اور لطف کی بنا پر اس کی اطاعت کرتے اور اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے۔ تخت، طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح ہوائیں اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر جملہ بھی پکارتا ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سچ ہے کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت حاصل کرتا ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں، ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے گا
اور اسے خوش رکھے گا تو پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ جس شخص کا خود خدا نگہبان ہو اس کی حفاظت دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ ہر مسکراتا ہوا شخص خوش نہیں ہوتا اور ہر جینے والا زندہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کر رہنا کمال ہوتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، راستے مقدر ہیں منزل خدا جانے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی بے وقوفی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ محنت کرنے والے کے گھر میں بھوک باہر سے جھانک سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دستے غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ جہاں لوگ تھپڑ نہیں مار پاتے وہاں تانا مار دیتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں بتائی جا سکتی۔ سچی محبت کرنے والا اپنی ذات سے بھی کچھ نکال کر آپ کو دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عطا ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔
مصیبت اللہ کا تحفہ ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ مجموعی طور پر انسان میں موجود ہے، اور جو کچھ انسان میں ہے وہ تفصیل کے ساتھ کائنات میں موجود ہے۔ عشق، خوشبو اور اللہ کے دوست کبھی چھپے نہیں رہ سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ عام دنیا دار لوگ ان کے پاس ہو کر بھی ان سے فیضیاب نہیں ہوتے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو دنیا کی گندگی سے بچائے رکھا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ یہاں جہالت زیادہ ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں عقل مند بھی زیادہ ہے۔ داغ سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پر نشان رہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا معلوم ان کا اللہ سے معاملہ آپ سے بہتر ہو۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کے بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہر انسان کی بہتری اللہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بے ادب اور بدتمیز لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے، سازشیں نہیں۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکے کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر
عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ چوکنا رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے، دعاؤں سے اپنے نصیب بدلو۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالی کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، لیکن صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے یہ نرمی کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازم ہے کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ قیامت کے دن دنیا دار لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بیماریوں میں بڑی بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ اللہ کی عطا پر شکر، مصیبت پر صبر، غلطی پر ندامت اور گناہ پر توبہ، یہی بزرگی کا راستہ ہے۔ بہت قیمتی ہو کر مفت ہو جانا بزرگی ہے۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔
آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے رزق ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اگر اللہ کو معذرت اور ندامت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ جس کو اللہ نے ولی اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ بزرگی کا اظہار کرے تو وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ طاقت انسان سے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، لمبی خاموشی کو اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ آدمی فرشتہ تو نہیں بن سکتا لیکن کوشش کرے تو انسان بن سکتا ہے جو اس کے اختیار میں بھی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اسی لیے کہتے ہیں، جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ دوست کے انتخاب سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔